آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والکرم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے اس منظر کو پیش کیا ہے جس میں کچھ لوگ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اس وقت فرشتے ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے بھیجے جا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ رجب المرجب شریف کا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد 27ویں شب آنے والی ہے، جسے معراج کی شب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آج 23 تاریخ ہے، 26 کا دن گزار کر کے رات میں عبادت کی رات ہے اور جشن اور خوشی کی بھی رات ہے، چونکہ اسی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنے بندوں کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ کو نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور آج اس جمعہ کو نماز چھوڑنے کی سزا اور وعیدیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہیں۔ نماز پڑھنا جہاں بہت باعث خیر و برکت ہے، وہیں نماز چھوڑنا بہت بڑی محرومی اور خدا کے غضب اور عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور ایسا فرض کہ اسے تمام فرائض میں سب سے اعلیٰ اور اہم محتم بشان مقام حاصل ہے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی ہر عاقل بالغ
انسان پر فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا بہت بڑے گناہ کا باعث ہے۔ آج کی اس خطاب میں اسی حوالے سے چند آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ پیش کی جا رہی ہیں جو ایک بندہ مومن کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ایمانی غیرت کو بیدار کرنے کے لیے اور اپنے فرض منصبی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے، نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کو اگر بندہ ٹھنڈے دل سے سوچے اور اس پر غور و فکر کرے تو یقیناً اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے اور وہ دنیا کی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر اس فریضے کو ادا کرنے میں دلچسپی لے گا اور آگے بڑھے گا۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، اس میں جہنم میں جانے والوں نے جانے کی جو سب سے پہلی وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں جانا ہمارا مقدر ہو گیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ، کہ ان کے بعد ان کے جانشین کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات نفس کی پیروی کی، تو وہ عنقریب غی میں ڈالے جائیں گے مگر وہ جو توبہ کر لے۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرے سے نماز ہی نہ پڑھے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھے، ٹال کر کے پڑھے، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ تیسری یہ کہ نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے آدمی کام لے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ریاکاری، مکاری اور دکھاوے کے لیے اگر آدمی نماز پڑھے تو وہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں شمار کیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، چاہے جس حیثیت سے بھی ہو، اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، نفس کے غلام بن جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ لوگ وادی غی میں ڈالے جائیں گے، إِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جو رہتے ہوئے سنبھل جائے اور توبہ کر لے۔ تو اگر اپنی پچھلی زندگی پر، پچھلی تساہلی پر، پچھلی سستی پر آدمی توبہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں رجوع لائے تو اللہ رب العزت پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ غی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ غی یہ جہنم کی ایسی وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے۔ جہنم جو خود اپنے آپ میں انتہائی گرم
اور انسان کو جلا کر کے خاک کر دینے والا مقام ہے، وہ جس چیز سے پناہ مانگے اس کی شدت، حرارت اور گرمی کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ کتنا گرم ہوگا۔ خود جہنم جس مقام سے پناہ مانگے اس مقام پر اسے بھیجا جائے گا جو نماز کو ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر سورہ معون کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کی بھی تفسیر علماء کرام نے یہی بیان فرمائی کہ ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں پڑھتے ہیں، وقت گزار کر کے پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ویل یہ بھی جہنم کی ایک انتہائی خطرناک اور وحشتناک وادی ہے۔ یہ وادی کس کے لیے ہے؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ٹال کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ تو پھر وہ جو سرے ہی سے نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا، اور ان کو کیسا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے نماز کو شریعت اسلامیہ میں حد فاصل کے طور پر مانا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک نشانی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ دوسرے مقام پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، یہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ تو جو نماز قائم کرے گویا اس نے دین کو قائم کیا، دین کے ستون کو اس نے مضبوط کیا، اور جو نماز ترک کرے تو اس نے دین کے کھمبے کو گرا دیا، اکھاڑ پھینکا۔ یہ نماز کی اہمیت اور یہ نماز کی فضیلت ہے اور اس کی عظمت ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے بیان فرمایا، جس میں حضرت امام احمد بن حنبل کا نام نامی اس میں گرامی خاص طور سے لیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے کافر ہونے کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا انسان کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ علماء کے درمیان اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ بے نمازی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص قصداً نماز چھوڑتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، تو اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، وہ اس بات کا مستحق نہیں، وہ اس بات کے لائق نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھائے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کرے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے بارے میں سزا کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا، ہاں مگر اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
جو نمازی نہیں اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور جب تک وہ توبہ کر کے نماز پنجگانہ ادا کرنے کا عہد نہ کر لے اسے اس جیل سے چھٹکارا نہ دیا جائے۔ علماء کرام کے ان اقوال اور ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نماز چھوڑنا یہ انتہائی کم نصیبی کی بات ہے، اللہ کے ظلم اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے جو نماز کو ضائع کرتا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے روی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تہاون فی الصلاۃ عاقبہ اللہ بخمسۃ عشر عقوبات الستۃ منہا فی الدنیا وثلاثۃ عند الموت وثلاثۃ فی القبر وثلاثۃ فی الآخرہ۔ نبدأ بالعقوبات الستہ التي تصيب تارك الصلاة في الدنيا ينزع الله البركة من عمر تارك الصلاة ووقته وماله وينزع الله سماطة الأتقياء والصالحين من وجهه كما أن تارك الصلاة لا یوجر فی ای عمل یعمل به او یقوم به ولا يقبل له توبہ ویبقی معلقا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اسے 15 عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ آج ان عذابات کی تفصیل جب ہم اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے سماج اور معاشرہ میں جب منطبق کرتے ہیں تو نبی غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان باتوں پر 100% سے بھی زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 15 عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً جو کچھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ اور درست ہے۔ وہی طور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اسے دنیا میں 6 عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کے وقت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ اس کے مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے سے اتقیاء اور صالحین کے نور کو چھین لیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جو بھی عمل خیر کرے اس کا اجر نہیں ملتا اسے۔ اور پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ولا يقبل له دعا ويبقي معلقا، کہ بے نمازی اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آسمان کے درمیان معلق رہتی۔ یہ 6 چیزیں جو بتائی گئی اسے ذہن میں رکھیں اور اپنے سماج معاشرہ میں آج ہم اور آپ اسے منطبق کریں تو پتہ چلے گا کہ یقیناً
عمر کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں، مال کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں، انسان کماتا محنت سے ہے، مشقت سے ہے، دن و رات مال کمانے میں لگا ہوا ہے، مگر پھر بھی سکون اور اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مال نماز چھوڑ کر کے کما رہا ہے، نماز کو پسے پش ڈال کر کے دولت کو حاصل کر رہا، برکت اس کی ختم ہو گئی، وقت کی برکت ختم ہو گئی، کس تیزی کے ساتھ وقت کروٹیں لے رہا ہے یہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کوئی عمل خیر کرتا ہے تو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بے نمازی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ آج جمعہ کی نماز پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں بہت دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا ایک وقت کی نماز پڑھ لی اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نماز کے کس حد تک پابند ہیں۔ آج عمومی طور پر دعا کے نہ قبول ہونے کی جو وجہ ہے وہ نماز سے غفلت اور دوری ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو بے نمازی کو مرنے کے وقت ملتی ہے یا جس سے اس کا سابقہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی ان تارک الصلاۃ یموت وہو ذلیل یموت جائشا یموت عطشا۔ 3 باتیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی کہ جو موت کے وقت اس سے ہمکنار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی جب مرتا ہے تو ذلیل و خوار ہو کر کے مرتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز مرنے والے کو جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز چھوڑنے والا ہے جب وہ مرتا ہے تو وہ بھوکا مرتا ہے، باوجود ہے کہ اسے کتنا ہی کھلا دیا جائے مگر اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ اور تیسری چیز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو بے نمازی ہے جب وہ مرتا ہے تو وہ پیاسا مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے سمندر بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی اور اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو مرنے کے وقت ملتی ہے۔ اور پھر اگلی 3 چیز کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 چیزیں جو بے نمازی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یضیق قبرہ، کہ اس کی قبر کو یضیق قبرہ، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتی یاصر ضلوع المیت، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس میت کی ایک طرف کی پسلی دوسری طرف آ جاتی اور اس طرف کی پسلی اس طرف پہنچا دی جاتی ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ ثعبان یسمى بالشجاع الاقرب، کہ قبر میں بے نمازی کو ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت اس پر ایک سانپ کو مسلط فرما دیتا ہے، جس سانپ کو شجاع اقرا کہا جاتا ہے۔ شجاع اقرا انتہائی زہریلا اور نہایت ہی تکلیف پہنچانے والا سانپ ہے، وہ اس شخص پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے، اور وہ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، ہمیشہ اس کے سر پر مسلط رہے گا اور اس کو عذاب دیتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اس طریقے سے 3 عذاب جو قیامت میں ہونا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع سے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت بے نمازی کو ان عذابات اور ان عقوبتوں سے دوچار فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا وہ شخص جو بے نمازی ہو وہ دنیا اور آخرت میں اطمینان اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو بے نمازی ہے اسے دنیا میں بھی سکون نہیں ہے اور آخرت میں بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بے نمازی کتنا بڑا ہے، مجرم ہے، کتنا بڑا پاپی اور گنہگار ہے۔ حضرت حجت الاسلام
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 394 پر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے توبہ کی قبولیت کی دعا فرما دیجیے۔ میں نے گناہ کیا، میں نے اس پر توبہ بھی کیا، لیکن آپ اس توبہ کی قبولیت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے استفسار کیا کہ تم سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہوا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا، یعنی بچے کو میں نے قتل کیا اور مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہوا، اس پر میں نادم اور شرمندہ ہوں۔ رب کی بارگاہ میں رو کر کے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کی اور اپنے گناہ پر معافی طلب کی، آپ میرے لیے قبولیت کی دعا فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جیسے ہی یہ سنا، آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اسے دھتکار کر کے اپنی مجلس سے باہر نکال دیا، کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم اس لائق نہیں کہ تم اس مجلس میں ٹھہر سکو یا تمہارا چہرہ دیکھا جا سکے۔ اس طریقے سے آپ نے اس مجلس سے اسے نکال دیا۔ وہ عورت شکستہ دلی کے ساتھ اس مجلس سے رخصت ہوئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ نے اس عورت کو دھتکار کر کے اس شکستہ دلی کے ساتھ بھیج دیا؟ تو کہا کہ ہاں، وہ بہت ہی بری عورت تھی، اس نے بہت برا کام کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی برا کوئی آدمی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس سے برا کون آدمی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ سنیے، اس سے برا وہ آدمی ہے جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز کا تاریک ہے وہ اس سے زیادہ برا آدمی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا آدمی کتنا برا ہے کہ اسے زانی سے بھی برا کہا گیا، قتل کرنے والے سے بھی برا کہا گیا۔ اس طریقے سے بہت سارے گناہوں کے اوپر ترک نماز کو رکھا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گناہ کا چھوڑنا، نماز کا چھوڑنا، یہ انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں جو بے شمار برائیاں پائی جا رہی ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں اور طرح طرح کے عقوبات اور عذاب میں مبتلا ہیں، یقیناً اس کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو نماز کو چھوڑنا ان تمام میں سب سے اول اور سب سے اوپر ہے۔ رزق کی تنگی، صحت سے مجبوری، افلاس، یہ سب وہ وجوہات ہیں جو نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے بندے کو ملتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دل کو مسجد سے لگائیے، اپنے خیال کو اللہ کی یاد سے وابستہ کیجیے۔ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ آج انسان جو طرح طرح کے عذابات اور طرح طرح کے مصائب و مشکلات میں مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز سے دوری ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے۔ ذرا تصور کیجئے ان لوگوں کا جو لوگ اپنے بستر سے نیچے نہیں اتر پاتے، آرزو مچل رہی ہے، تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہے۔ مسجد سے جب مؤذن کی صدا بلند ہوتی ہے، دل میں خواہش ہوتا ہے کہ کاش میں بھی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیتا، مگر مسجد میں آ نہیں پاتے، اس لیے کہ ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ مسجد میں آ سکے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تو تندرستی عطا فرمائی ہے، کم سے کم اس تندرستی کا شکریہ ادا کریں، اور اس تندرستی کا شکریہ ادا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائے گا، تندرست اور توانا رکھے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اور اضافہ کروں گا۔
اللہ نے ابھی موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے گھر کو آباد کیجئے، اہل خانہ کو نماز کا پابند بنائیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل خانہ کو نماز